بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء مناظر اسلام حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ مولانا محمد عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے انتہائی واجب القدر والاحترام، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، سروں کے تاج، دلوں کے سرور، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ حافظ محمد مبشر اقبال جمیل چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر والاحترام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد ولی الرحمن صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالرزاق چشتی گولڈوی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین نقشبندی صاحب، اور دیگر تمام اساتذہ کرام، علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، عزیز طلباء کرام، ہم سب کی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہمارے چند اکابر کی یاد میں ہماری مادر علمی مدرسہ غوثیہ جامع العلوم میں زیر تعلیم ہمارے طلباء نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ جو اپنے اکابرین کے ساتھ ہمارا ایک ایمان کا اور روح کا رشتہ ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بزم غوثیہ سیدیہ الاشفاق کے ہمارے طلباء جوانوں نے اس بابرکت محفل اقدس کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین طلباء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہمارے اساتذہ کرام کی برکت سے اور جن ہستیوں کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے نذرانہ ہے عقیدت پیش کرنے کا یہ اہتمام کیا، ایصال ثواب کا اہتمام کیا، اللہ پاک ان تمام اکابر ہستیوں کی توجہ ہمیشہ ان کے شامل حال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو علم و عمل کی دولت سے بہرہ مند فرمائے۔ آج کا یہ تعزیتی ریفرنس بھی ہے، عرس مقدس کی بابرکت محفل بھی ہے۔ ہمارے استاذ ذی وقار حضور استاذ العلماء، وہ مبارک ہستی کہ جو غزالی زمان راضی دوران آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی نمائندہ علمی ہستی، اور بر صغیر میں جو اللہ پاک کے خاص انعامات میں سے ہمارے اوپر ایک انعام تھیں اپنے دور مبارک کے اندر، حضور سید العلماء راسخین علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سرہ العزیز، کہ آپ آخری ایام میں جبکہ تکلیف آپ سے بہت زیادہ شرف حاصل کر رہی تھی، عالم پیری عالم دوف بہت زیادہ تھا اور دل کی تکلیف کے اندر آپ مبتلا تھے، تو بڑے بڑے اکابر علماء اساتذہ آپ کی خدمت میں اپنے علاقوں کے لیے ٹائم لینے کے لیے حاضر تھے، لیکن آپ نے بڑی محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ سب سے بڑے مناسب طریقے پر معذرت فرمائی ہوئی تھی۔ اور اسی دوران جب ہمارے استاذ ذی وقار، جن کا خاص ایک کرم ہے اس ادارے کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے اوپر، تو آپ بھی خانے وال سے ملتان تشریف لے گئے، حضور سیدی علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے، گویا کہ جیسے ایک بڑے انشراح کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جہاں خوشی قابل دید تھی، قبلہ استاد صاحب کو اپنا قرب عطا فرمایا اور باقی حاضرین علماء اور مہمانوں کو تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے نہایت ہی نیک اور صالح عالم دین ہیں۔ اور جب سب کے سامنے، یہ نہیں کہ کوئی تنہائی کے عالم میں، تو چونکہ استاد صاحب قبلہ اپنے بزرگوں کا ادب و احترام پتہ چلتا ہے، تو ان ہستیوں کو دیکھ کر میں نے مدرسہ انوار العلوم کے سالانہ جلسے میں استادوں کو دیکھا، دیگر پروگراموں میں دیکھا، تو جب اکابر علماء کو یہ نہیں ہے کہ ہمارے استاد صاحب سے کوئی تدریس کے اندر یا تحقیق کے اندر یا فیضان کے اندر نہیں، استاد صاحب کا مبارک طریقہ تھا۔ میں نے مدرسہ انوار العلوم کے جلسے میں تو کئی سال تک مسلسل دیکھتا رہا
کہ استاد صاحب رومال لپیٹ لیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسٹیج والا آپ کو پہچان نہ سکے، دیکھ نہ سکے، اور بالکل آخر اندھیری جگہ پر آپ تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کا دیکھ لیجئے، نہ ہماری عوام کی اب وہ تربیت رہ گئی، ہر کوئی اپنے آپ کو آگے کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ جن ہستیوں کی تربیت ہمارے بڑے اکابرین نے فرمائی تھی، ان ہستیوں میں اس تربیت کا نور نظر آتا تھا کہ قبلہ استاد صاحب کو ہم دیکھتے تھے کہ کوئی شوق نہیں تھا جیسے آج کل ہر کوئی اس ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ سٹیج پر میں بیٹھوں، سب سے آگے ہو کر بیٹھوں، نمایاں ہو کر بیٹھوں، کل اخباروں میں میری تصویریں ہونی چاہیے۔ یہ ہستیاں جو اتنی بے مثال خدمت اپنے دور مبارک کے اندر کر کے گئیں، مجسمے عجز و انکسار، ہم نے استادوں کو دیکھا کہ ایک پروگرام اور ہوا، بہت بڑا پروگرام تھا، اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں اطلاع مل گئی ہے گیٹ سے کہ جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق احمد رضوی قادری صاحب ہمارے جلسے میں تشریف فرمائیں، اور ان کی منت کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں سٹیج پر موجود تھیں، استادوں نے ادھر ہی استغفر اللہ فرما کر، میں استادوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، استاد صاحب کی بلا بار بار کے اعلانات کے باوجود بھی سٹیج پر نہیں تشریف لے گئے، اور خاموشی سے ادھر ہی علماء کی تقریریں خطابات سنتے رہے، اور بڑی سبحان اللہ، اور کوئی بندہ جا رہا ہوتا تھا جناب نذرانہ پیش کرنے کے لیے تو استاد صاحب جیب سے نکال کر اس کو پکڑا دیتے، نہ نذرانہ کے لیے آگے تھا کہ اس طریقے سے دیکھے نہ جائیں، اور نہ ہی یہ کہ اکابر سٹیج پر موجود ہیں اور میں جناب جا کر، حالانکہ استاد صاحب ہر اس معاملے کے اندر مکمل طور پر شایان شان ہستی ہیں، عاجزی اور انکساری۔ تو اب استاد صاحب چونکہ اکابر اور بزرگوں کا بہت زیادہ لحاظ فرماتے تھے، میں نے دیکھا کہ شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب آپ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر مرکزی جامع مسجد میں خطاب کے لیے حضور کی دعوت پر تشریف لائے، اور وہ خطاب بڑا طویل خطاب ہوا حضرت شیخ الحدیث صاحب کا، بڑے سوالات ہوئے خطاب کے آخر پر، شیخ الحدیث صاحب نے جوابات سے نوازا، قبلہ استاد صاحب بہت زیادہ خوش تھے، حالانکہ آپ دیکھیں عمروں میں کوئی ایسا فرق نہیں تھا، اور ہمارے استاد صاحب قبلہ کا فیضان دیکھیں، پھر آپ کا پوری ایک دنیا کے اندر پہچان، جس جگہ پر بھی آپ کا آج نام لیا جاتا ہے، ہر مسلمان کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اہل سنت و جماعت نہیں، پاکستان میں دیگر نظریات اور مکاتب فکر کے بھی علماء کے سامنے استاد صاحب کا نام آ جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، سارے ان کی شخصیت سے، نام سے، ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں آپ، لیکن شیخ الحدیث صاحب کے خطاب سے آپ بہت خوش ہوئے، محظوظ ہوئے، اور اس کے بعد ان کو ساتھ ساتھ لے کر آئے۔ اب انہوں نے رات کو ہی سفر فرمانا تھا واپس سیال شریف کی طرف، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ استاد صاحب کی بلا خود گھر میں سے ان کو بٹھا کر بیٹھک میں، اور پھر خود اندر تشریف لے گئے، ٹرے میں آپ نے گرم گرم انڈے اٹھائے ہوئے، سردیوں کا موسم تھا، دودھ گرم کروایا ہوا ہے، اور صوفی ریاض صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ثنا خان مصطفیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شیخ الحدیث صاحب سے حضور محدث اعظم پاکستان غریب نواز رضی اللہ عنہ کے متعلق باتیں فرما رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ پیرچ کے اندر چونکہ علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب چائے ہوتی یا کوئی گرم چیز وہ پیرچ پلیٹ کے بغیر نہیں نوش فرمایا کرتے تھے، استاد صاحب خود آپ نے تھرمس میں سے گرم گرم دودھ جو تھا وہ پہلے پیالے کے اندر ڈالا، کپ کے اندر، اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب کی طبیعت کا پتہ تھا، پیرچ کے اندر دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ان کو پیرچ پیش کرتے، وہ نوش فرما لیتے، اس کے بعد پھر استاد صاحب ان کے ہاتھ سے لے کر، یعنی وہ جتنا ان کی طبیعت کا تقاضا تھا دودھ گرم پینے کا سردی میں، استاد صاحب نے ہر مرتبہ پیرچ اپنے ہاتھوں سے بھری اور شیخ الحدیث صاحب کو پیش کی، حالانکہ کوئی مقام و مرتبے میں کمی نہیں تھی، علم کا احترام بھی تھا، لیکن علم کا اور دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت اور محبت و عقیدت کا معاملہ۔ تو استاد صاحب چونکہ اکابر کا، علماء کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے، تو ایسا نہیں کہ تکلیف دیو کہ حضور، اور پھر خود بھی تو ملاحظہ فرما چکے تھے بھی حضور غزالی زمان علیہ رحمت تو آج کل ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہے، عالم پیری بہت زیادہ ہے، ہاسپٹل کے لیے بھی آپ کو لایا جاتا تو خادمین بٹھاتے کار میں، پہلے ایک پاؤں مبارک پکڑ کر گاڑی میں رکھتے، پھر دوسرا پاؤں مبارک، ہاں جی، اور بہت زیادہ کمزوری تھی، نکاہت تھی جسمانی طور پر، لیکن جب حضور استاد صاحب تو آپ نے
یہ نہیں عرض کیا کہ حضور تنہائی میں بات کروں گا، نہیں، بڑے ادب کے ساتھ آہستہ سے عرض کر دی، حضور میں خانے وال سے آپ سے خطاب کا ٹائم لینے کے لیے، اور یہ خانے وال کی خوش قسمتی ہے کہ حضور غزالی زمان نے اپنی وصال سے پہلے اپنی دنیاوی حیات طیبہ کا جو سب سے آخری عوامی خطاب فرمایا ہے، وہ ہمارے استادوں کی برکت کی وجہ سے خانے وال کے اندر یہ آخری خطاب ہوا ہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ نے جیسے ہی بڑی محبت سے اپنی بات پہنچائی تو حضور غزالی زمان جو پہلے ہی آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ چہرہ انور کھلا ہوا تھا، آپ نے سب حاضرین کو فرمایا بھئی مجھ سے ناراض نہیں ہونا، دراصل آپ لوگوں کا معاملہ اور ہے اور ہمارے مولانا کا معاملہ اور ہے، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر آپ نے وعدہ پورا فرمایا اور حضور غزالی زمان قدس سر العزیز خانے وال میں آپ تشریف لائے اور آپ نے خطاب بھی فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو حضرت غزالی زمان راضی دوراں، جن کا ایک باطنی کشف کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر مبارک میں برکت عطا فرمائے، نور الہدا فاؤنڈیشن فیصل آباد میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری اولاد امجاد میں بڑی کامل سید ہستی ہیں، استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ سید سید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ انہوں نے خود مجھے اپنے واقعے میں ہر سال میں جاتا ہوں وہاں بیان کرنے کے لیے، سب استادوں کی نگاہ عنایت اور فیض اور برکت ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جب پڑھ رہا تھا یہاں فیصل آباد میں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں، تو حضور غزالی زمان چونکہ آپ بھی سید ہیں، آل رسول علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ کا خطاب سنا تو میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ سپیشل جا کر میں ملتان میں آپ کی زیارت کروں۔ تو اس وقت کافی سارے صحافیوں نے حضور غزالی زمان کو گھیر رکھا تھا، جمعیت علماء پاکستان کے حوالے سے کوئی اجلاس مکمل ہوا تھا اور بعد میں صحافی حضرات سوال کر رہے تھے، تو میں بچپن میں تھا لیکن جیسے ہی میں قریب ہوا تو حضور غزالی زمان بات مکمل کر کے گھر کی طرف لے جانے لگے تشریف، کار میں آپ کو بٹھایا جانا تھا، تو خادمین آپ کو یہی متوجہ کر رہے تھے گیٹ کو، حضور جلدی کریں آپ تشریف لائیں، صحافیوں سے معذرت کر رہے تھے تاکہ آپ جلدی سے جا کر آرام فرمائیں اور آپ کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، لیکن آپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو آپ نے اپنے خدام اور سارے ساتھیوں کو فرمایا ہٹ جاؤ، یہ آل فاطمہ ہیں جو اتنا سفر کر کے آئے اور آپ مجھے ان سے ملے بغیر جو ہے اندر لے کر جا رہے ہیں، ادھر ہی سینے سے لگا لیا ان کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی ایک بینا ہستی ہیں اور دیدہ ور ہستی ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، میں تو پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے کوئی میں نے پیغام تو نہیں بھیجا تھا اور اچانک سامنے آیا تھا اور وہ بھی اس رش میں، ہاں جی، لیکن آپ نے فوری طور پر آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی سید ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی لاڈلی ترین پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ بہرحال اس ہستی کی تقوی، طہارت، صالحیت کا عالم کیا ہوگا جس ہستی کو حضور غزالی زمان جیسی ہستیاں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور سب حاضرین باقی اہل علم ہیں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آپ کے مریدین اہل محبت، لیکن آپ نے فرمایا بھئی میری معذرت ہے، آپ حضرات مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، دراصل آپ لوگوں کا معاملہ اور ہے اور ہمارے مولانا کا معاملہ اور ہے، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا، اور تعارف کرواتے ہوئے یہ بات کہ یہ ہمارے صالح عالم دین ہیں، نیک اور صالح عالم دین ہیں۔ اس ہستی کی خدمت میں ان کے عرس مبارک کی تقریبات کے حوالے سے ہماری مادر علمی کے پیارے عزیز طلباء نے یہ اہتمام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر صغیر حضرت قبلہ مولانا حافظ و قاری غلام مرتضیٰ طیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان کے اندر اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ حضرات اگر آستانہ عالیہ سیال شریف پر تشریف لے جائیں تو وہ کم از کم 2 فرلانگ مین روڈ سے مغرب کی طرف جو ہے آستانہ پاک ہے، اور چونکہ ہمارے حضور پیر سیال لجپال شروع سے طریقہ کار آ رہا ہے کہ نماز جنازہ مجلس خانے میں ہوتی ہے، حضرت اعلیٰ سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے روضہ مقدسہ سے مشرق کی جانب جو دروازہ ہے اس کے سامنے، تو بالکل اسی پہلے والی روایت کو برقرار رکھا گیا، اور حضور غریب نواز ہمارے مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال سیدی خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جسد مقدس بھی وہاں جلوہ گر فرما دیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روڈ 2 فرلانگ، اور ساہیوال جو ہے ضلع سرگودا کا ساہیوال وہ سیال شریف سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے شمال کی طرف، اور ادھر نہنگ جو ہے
وہ بھی 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انصر سیالوی صاحب منڈی شاہ جیونہ کے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، وہ فون کر کے اس وقت بتا رہے تھے کہ لوگوں نے موبائل فون کے ذریعے سے آواز، کچھ نے تکبیرات منتقل کرنے کے لیے اونچی آواز کے ذریعے تکبیریں پڑھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم اس وقت نہانگ سے تھوڑا سا آگے جو ہے نا وہ میٹا کی طرف کھڑے ہوں اور یہاں تک صفیں بنی ہوئی ہیں۔ یعنی حضور پیر سیال لجپال کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پچھلے اس جمعے سے پچھلے جمعے نماز جمعہ کے بعد 1:15 بجے آپ کا نماز جنازہ ہوا تو عوام کا اجتماع جو تھا وہ کئی کلومیٹروں کے اوپر آپ کے نماز جنازہ کا اجتماع تھا، اور کتنے حضرات چونکہ جمعرات کو آپ کا وصال اقدس، اور فوری طور پر یہ خبر آج کل جدید ذرائع بھی موجود ہیں، روحانی شخصیات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہمارے استاذ ذی وقار حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ سیدی مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب لاہور میں وصال ہوا تھا تو یہاں کوئی فون نہیں آیا تھا خانے وال کے اندر، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی غیب کی آواز تھی کہ ڈیرہ غازی خان کے پڑھنے والے ہمارے پاس ایک طالب علم تھے عمران رضا صاحب، ان کے کانوں کے اندر یہ آواز آ گئی کہ حضور مفتی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اور یعنی یہ بات استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ کتنی جگہوں سے خود بخود فون آنے لگے کہ جی ہم تصدیق کرنے کے لیے، کیونکہ ہم بڑے صدمے کے عالم ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے کہ حضور مفتی صاحب وصال فرما گئے؟ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے پیارے مقبولین جن کی خدمات اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، ایک اللہ پاک ان کے لیے اہتمام فرما دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج جدید رابطے کے ذرائع موجود ہیں تو بیرون ملک سے تو وہ ہستی جن کے لیے ہمارے طلباء نے قبلہ استاذوں کے عرس مقدس کے ساتھ ساتھ اور حضرت مولانا قاری حافظ غلام مرتضیٰ طیب صاحب کے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ جو اہتمام کیا حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے لیے ایصال ثواب کا، تو وہ ہستی ایسی ہیں کہ صرف پاکستان یا صرف بر صغیر کے اہل سنت و جماعت نہیں، پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت اس خلا کو، آپ کے وصال اقدس کے خلا کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ہستیوں، ان کے ساتھ ساتھ حضور پیر طریقت رہبر شریعت میرے آقا کریم علیہ السلام کی آل طیب میں سے حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب گیلانی گولڑوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم ان سب ہستیوں جن کے لیے آپ نے یہ اہتمام فرمایا ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے، اور استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ استاذ مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ عالیہ، آپ کے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ سارے کا سارا اہتمام ہے۔ اللہ پاک ان سب ہستیوں کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے اور ان بافیض ہستیوں کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ چونکہ ہمارے طلباء کرام کا اہتمام ہے، اور پھر مجھے حکم میرے استاد زادے اور حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد ولی الرحمن صاحب جو ہے وہ ارشاد فرما گئے تھے، تو میں طالب علم استادوں کی موجودگی میں کیا عرض کرنے کی قابلیت یا صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ بات بالکل برحق ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے۔ اجتہاد اس مسئلے میں کیا جاتا ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص موجود نہ ہوں، وہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہ فرمایا گیا ہو، اس مسئلے کے اوپر میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کوئی ارشاد گرامی یا عمل مبارک موجود نہ ہو، اور اس مسئلے کے اوپر پہلے اجماع بھی منعقد نہ ہوا ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا وہاں 12 چک میں بھی استادوں کے عرس مبارک کے پروگرام میں بھی کہ قیاس جو ہوتا ہے وہ مظہر ہوتا ہے احکام کے لیے، مثبت نہیں ہوتا۔ تو جو دلائل اس بات ہیں وہ 3 ہی ہیں، کتاب اللہ تعالی، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و اجماع حاضح الامت، کیونکہ یہ امت معصومہ ہے۔ اس امت کے اہل علم کا جب اجماع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہوا ہے کہ یہ امت گمراہی سے محفوظ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، لن تجتمع امتی علی الضلالۃ، میری امت کبھی بھی دلالت اور گمراہی کے اوپر متفق اور جمع نہیں ہوگی۔ تو اجماع جو ہے وہ تیسری دلیل ہے، حجت ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کریمہ کے درمیان دائر ہے، اس لیے دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اہل سنت کے منہج سے باہر نہیں ہونا ہے، تب بھی ہم اہل سنت و جماعت رہیں گے۔ تو یہ مسئلہ آج کا تو نہیں ہے، اس مسئلے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضور سیداتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ
صلاۃ اللہ تعالی و سلامہ علی ابیہا و علیہا، آپ کی ذات بابرکات نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے میں رابطہ فرمایا ہے تو اس حوالے سے 36 اسناد ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 36 اسناد کے ساتھ یہ مسئلہ موجود اور اس پر 36 احادیث ہمارے ائمہ محققین کا ارشاد گرامی ہے کہ اس پر 36 احادیث موجود ہیں، جن میں 25 کے اندر اسناد میں حضرت امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری جو سن 50 ہجری، 51 ہجری، 54 ہجری یا 59 ہجری میں پیدا ہوئے، بنو زہرہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدتنا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں بنو زہرہ کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان کا تعلق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی زہری کرشی ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے نانہالی خاندان کے عظیم افراد، اور دونوں ہستیاں عشرہ مبشرہ میں محمد بن مسلم ابن شہاب زہری اسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ 50 سے لے کر 59 ہجری تک کے اقوال ہیں آپ کی ولادت کے متعلق، اور 124 ہجری میں امام ابن شہاب زہری کا وصال ہے۔ امام ابن شہاب زہری تابعی جو امام مالک جیسی ہستیوں کے استاد صاحب ہیں، آپ 25 اسناد کے اندر موجود ہیں، دیگر 11 سندوں کے اندر آپ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ ایک بات لائق توجہ اور ہر دور کے علماء اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اسماء الرجال کی کتبوں یا احادیث کی اسناد امام ابن شہاب زہری ان میں بھی موجود ہیں، اور اگر آپ علماء اہل تشیع کی رجال کی کتابیں پڑھیں گے اور ان کی روایات پڑھیں گے تو ان کی روایات میں بھی امام ابن شہاب زہری کا نام آپ کو جلوہ گر اور موجود نظر آئے گا۔ جس طریقے سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے ائمہ اسماء الرجال رجال کی کتابوں میں آپ کا تعارف و ترجمہ ذکر کرتے ہیں، علماء اہل تشیع بھی تنقیہ المقال میرے پاس موجود ہے 4 جلدوں میں، علامہ مامکانی مشہور شیعہ اثنا عشریہ امامیہ عالم ہے، یا رجال کشیوں، یا یہ جتنی بھی ان کی رجال کی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری میں ابن شہاب زہری موجود ہیں، اور وہ علل اعلان لکھتے ہیں علماء اہل تشیع کہ یہ ہمارے رجال میں سے ہیں، یہ ہمارے افراد میں سے ہیں۔ اسی لیے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین علامہ الحافظ سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مذہب شیعہ کے اندر اس مسئلے پر کلام فرمایا، اور آپ نے الزامی طور پر فرمایا کہ یہ تمہارا شخص ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی وہ روایات آئیں گی جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی مقدس بارگاہوں کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہوگا، کوئی جرح کا پہلو نکلتا ہوگا، ان میں ابن شہاب زہری اکثر موجود ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی جہاں ناراضگی کا ذکر آتا ہے، ورنہ آپ باقی 11 کی 11 اسناد کو دیکھ لیں، باقی کسی بھی سند کے اندر کہ حضور سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اتنی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ ملاحظہ فرما رہی تھی کہ میں عالم دنیا میں اب تھوڑے دن باقی موجود ہوں، اور محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کی خبر عام ہوتے ہی جزیرہ نمائے عرب وہ بھی فتنوں کا مرکز بن گئے، بیرونی طور پر اتنا دباؤ آ گیا ہے، 2 سپر پاورز رومن امپائر، پرشین امپائر وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، بیرونی سرحدیں محفوظ نہیں رہنے دی گئیں، اسلام کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ اپنی پھونکوں سے جو کفار و مشرکین ہیں، دشمنان اسلام قوتیں، اور اندر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ گیا، بہت زیادہ فتنے۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے، آپ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک درمیان میں اپنے گھر مبارک میں قدم رنجا نہیں فرما سکے، کبھی اس پہاڑی پر موجود ہے اور قیادت فرما رہے ہیں ایک گروہ کی، کبھی اس درے پر موجود ہیں اور ایک لشکر جو ہے وہ روانہ فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز، آپ کے مکہ مکرمہ میں جو حدیث کے استاد ہیں، آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب کے جو حدیث کے استاد ہیں مکہ مکرمہ میں، آل رسول علیہ السلام علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، التاریخ الاسلامیہ 2 جلدوں میں ان کی کتاب عربی میں میرے پاس موجود ہے۔ پہلی جلد میں وہ چونکہ صرف حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور خلافت راشدہ مقدسہ کے اندر جو جہاد ہوئے
انہوں نے صرف اسی کی تاریخ جو ہے وہ جمع فرمائی ہے پہلے والی کتابوں میں. جن چیزوں کو انہوں نے صحیح سمجھا ان کو انہوں نے ترتیب کے ساتھ 2 جلدوں میں بیان فرما دیا. پہلی جلد میں حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چند دن کم 2.5 سالہ دور مبارک کے جہاد دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگے رہتے، اور حضرت صدیق بہت زیادہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے جب خود میان سے تلوار نکال لیتے اور آپ قیادت کرنے لگ جاتے پیدل دستوں کی، حضور مولا کائنات آپ کو پکڑ لیتے، پکڑ کر آپ کی اونٹنی مبارک وہ آپ کو پیش کرتے اور فرماتے حضور میں وہ بات آپ کو کہوں گا جو ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر پیارے ابو بکر آپ کو فرمائی تھی کہ محبوب نے فرمایا تھا ابو بکر ہمیں اپنی جدائی سے نقصان مت پہنچانا اور تکلیف میں مت مبتلا کر دینا. محبوب نہیں چاہتے کہ میرا صدیق مجھ سے جدا ہو اور میرا صدیق شہید ہو جائے اور ہم پیارے صدیق کے بغیر عالم دنیا میں رہ جائیں. فرمایا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کو فرمایا کرتے تھے مختلف موقعوں پر، میں وہی بات علی بن ابی طالب اے خلیفۃ الرسول پیارے ابو بکر بن ابی قحافہ آپ کو فرماتا ہوں کہ مہربانی فرما کر آپ ہمیں اپنے فراق اور جدائی میں مبتلا نہ فرمائیے. یہ مفہوم ہے ان عربی الفاظ جو حضور مولا کائنات کے ہیں. جہاں سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستیاں حضرت صدیق کو عرض کرتے ہیں حضور آپ رہنمائی فرما دیجئے، سرپرستی فرمائیے، احکام جاری فرمائیے، لیکن عملی طور پر کیونکہ ہم حضور آپ کے بغیر، اور یہی چیز حضور مولا کائنات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں. آپ نہج البلاغہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی پوری صحت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، اور بالخصوص نہج البلاغہ میں صفحہ 156 خطبہ نمبر 162 وَمِن کلام لہو علیہ السلام وَقَدْ شَاوَرَہُ عمر بن الخطاب فی غزو الروم بنفسہ ہی. یہ عنوان علامہ الردی الشریف جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے علماء اہل تشیع کے عالم ہیں انہوں نے قائم کیا کہ جب رومیوں کے خلاف حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بنفس نفیس فتح بیت المقدس کی جنگ میں، شام کی جنگ میں، خود اس جہاد میں عملی طور پر شریک ہونے کے لیے مشورہ طلب فرمایا تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مشورہ یہ تھا کہ حضور میں آپ کو ہرگز وہاں نہیں جانے دوں گا. حضور اگر آپ جام شہادت نوش فرما گئے، کیونکہ جب رومیوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے امیر خود اس میں جہاد میں شامل ہیں، وہ چاروں طرف سے حملے کریں گے، آپ کی ذات کو نشانہ اور ٹارگٹ کریں گے، مقاید اور چالیں چلیں گے خفیہ طور پر آپ کو شہید کرنے کی. اور حضور اگر آپ جام شہادت نوش ما گئے تو میں علی بن ابی طالب دیکھتا ہوں کہ لیسا بادہ کا مرجعن یرجعون الیہ، یہ مسلمانوں کی عزت و شوکت، مسلمانوں کا نظم و ضبط، مسلمانوں کی تنظیم، یہ تمام مضبوطیاں اس وقت تک ہیں جب تک آپ کی ذات بابرکات ان میں جلوہ گر ہے. اور جب آپ کا وصال ہو گیا یا آپ جام شہادت نوش ما گئے، میں علی بن ابی طالب دیکھتا ہوں کہ لیسا بادہ کا مرجعن، آپ کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی لوٹ کر آنے کی جگہ روئے زمین پر نہیں رہے گی. یرجعون الیہ، جہاں وہ آ کر واپس آئیں اور جا کر پناہ پکڑ سکیں. مسلمانوں کی پناہ گاہ آپ کی ذات بابرکات ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، حضور مولا کائنات کے تو ارشادات آپ بخاری مسلم میں ملاحظہ فرمائیں. آپ کے پیارے فرزند حضور سیدنا محمد بن علی الہاشمی رضی اللہ عنہ سوال فرماتے ہیں حضور من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ شیر خدا مولائے مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جواباً کیا ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. میں علی بن ابی طالب کا میرے پیارے بیٹے واضح عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے بعد خیر الناس افضل ترین ہستیاں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. قال قلت ثم سیدنا محمد تابعی ہاشمی، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند ارجمند فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے سمجھ آ گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. ثم آپ کے بعد کون افضل ترین ہستی ہیں؟ قال عمر، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد افضل ترین ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. جس طرح بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے، علماء اہل تشیع کے ہاں پوری صحت کے ساتھ علامہ کمال الدین ابن میسم بہرانی 679 ہجری میں علماء اہل تشیع میں سے وفات پا رہے ہیں. ان کی شرح نہج البلاغہ استادوں کی لائبریری میں موجود ہے، یہ ایران کی چھپی ہوئی وہاں موجود ہے، 5 جلدوں میں ہے.
اس کی چوتھی جلد صفحہ 354 کے اوپر واضح طور پر صحیح سند کے ساتھ علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کانا افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام لعظیم وان المصاب بہما فی الاسلام لجرح شدید جزاہم والصدیق من صدق بحقنا والفاروق من فارق بیننا وبین عدونا. حضور مولا کائنات صحیح سند کے ساتھ علماء اہل تشیع تخریج کر رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپس میں ون ٹو ون روبرو اور دو بدو گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کما زعمتا اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان جیسے آپ کا یقین کامل اور عقیدہ راسخہ ہے میں علی بن ابی طالب کا بھی یہی راسخ عقیدہ ہے کہ کانا افضلہم فی الاسلام اسلام میں افضل ترین ہستیاں اور انصحہم للہ ولرسولہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی سب سے بڑی فرما بردار اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کی سب سے بڑی خیر خواہ ہستیاں افضل بھی ہیں انصح بھی ہیں الخلیفۃ الصدیق محبوب کے سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی ذات بابرکات. یہ اہل تشیع کی سند ہے نا جی. اس میں آپ نے نام نہیں لیا اور کہیں کہیں آپ جانتے ہیں کہ نام کے مقابلے میں کسی صفت سے یاد کرنا یہ ابلغ ہوا کرتا ہے چونکہ موقع محل کا تقاضا ہے اور حضور مولا کائنات جیسی ہستیوں کی قیامت تک کے آنے والے معاملات کے اوپر بھی نگاہ ہے. آپ نے لفظ الخلیفہ بھی ارشاد فرمایا الصدیق بھی ارشاد فرمایا. الصدیق فرما کر ان کے مقام باطنی اور اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام صدیقیت کبریٰ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین مقام قرب ہے حضرت ابو بکر اس مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہیں. اور الخلیفہ ارشاد فرما کر یہ ان ہمارے پیارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جو ان دو ہستیوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. خلیفہ بلا فصل ہم حضور مولا کائنات کو قرار دیں لیکن پہلے کبھی مولا کائنات سے تو پوچھ لے وہ کس کو خلیفہ فرماتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کا. تو آپ اپنی کتابیں تو ملاحظہ فرمائیے کیوں امت کو آپ پریشان کر رہے ہیں, کیوں امت کے دلوں میں آپ تفریق کے بیج بوتے ہیں, کس لیے آپ حقائق کو جھٹلاتے ہیں. آپ کی اپنی صحیح کتابیں جن کو بعد میں آنے والے علامہ ملا باقر مجلسی 1112 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں بسند معتبر آوردہ جس کو یہ تمام آپ کے مناظرین آپ کے محدثین آپ کے علماء اکابر وہ سند معتبر قرار دیتے ہیں سند صحیحہ قرار دیتے ہیں. آپ اس میں جو ہے وہ غور و فکر نہیں فرمانے کی زحمت گوارا کرتے. حضرت امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا الخلیفۃ الصدیق باطنی مقام ان کا صدیقیت والا اور ظاہری وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں. ان کا ظاہری مقام بھی واضح فرمایا منصب ان کا باطنی مقام بھی واضح فرما دیا اور آگے ارشاد فرمایا وخلیفۃ الخلیفۃ اور خلیفہ کے خلیفہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے بعد اگر میں علی پاک مصطفیٰ علیہ السلام کا خلیفہ مانتا ہوں تو اسی کو جو ابو بکر صدیق کے بعد آنے والے آپ کے خلیفہ ہیں. اور کون؟ الفاروق. آپ کا نام مبارک نہیں لیا الفاروق قرار دیا. مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ حضرت عمر کبھی باطل اور کبھی خرابی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی. حق اور باطل میں فرق کرنے والی وہ مبارک ہستی ہیں. میرے دوستو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے چونکہ آپ کا وصال اقدس قریب تھا تو آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ حضور صدیق اکبر وہ تو ہفتہ ہفتہ اپنے گھر نہیں قدم رنجا فرما سکتے. کبھی اس پہاڑی پر ہیں کبھی اس درے پر ہیں کبھی ادھر لشکر پھر آگے نئے جوانوں کو تیار کرنے کے لیے کیونکہ ہر طرف جہاد جاری ہے. جہاں دو سپر پاور سے ٹکر لی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر اتنے فطرے کہ ہر وقت مرکز مدینہ خطرات میں گھرا ہوا ہے. آپ مختلف کھیل منعقد کروا رہے ہیں کبڈی کروا رہے ہیں تاکہ نئے نئے جوان جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں. کس بچے کے اندر ہے جو کہ بالغ ہو چکا اور اتنی طاقت ہے کہ وہ پچھاڑ بھی سکتا ہے وہ تلوار کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے تاکہ جلد از جلد ان کی ایک ٹیم بنائی جائے. آپ مقابلے منعقد کروا رہے ہیں مدینہ طیبہ کبھی ان کو وقت عطا فرما رہے ہیں نمازوں کی طرف پوری توجہ ہے خطبات جاری فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور یہیں سے ہی سمجھ آ جاتا ہے حضرت صدیق اکبر کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ در والے ہیں اور پیاری صاحبزادی صاحبہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں آپ کی ایک ٹرمنالوجی اور خاص اصطلاح ہے کہ یہ گھر والے ہیں. تو
تو دین مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا نا، تو دین کی فکر در والوں کو زیادہ ہونی چاہیے یا گھر والوں کو زیادہ ہونی چاہیے؟ جو در والے جن کو آپ کہتے ہیں کہ صرف وہ دروازے تک، پتہ نہیں یہ بھی اپنے سسر کو گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے ہوں گے، ہاں جی، یہ مان کر بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، آپ کی کتابوں سے بالکل واضح ہیں کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا وہ صدیق اکبر کی صاحبزادی صاحب ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی جائے عزت و غیرت ہیں۔ تو جب ان لوگوں کا یہ ذاکرین آج کل کے جو معاشرے میں اتنی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے سسر کو اپنا گھر والے منہ سے نہیں قرار دیتے، یہ دروازے کے اندر نہیں داخل ہونے دیتے؟ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ وہ محبوب علیہ السلام کے حرم محترم میں، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے جگر کا ٹکڑا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حرم محترم کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال آپ کی ہی اصطلاح کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا فکر، شریعت کا فکر، مصطفیٰ علیہ السلام کی امانتوں کا فکر وہ در والوں کو زیادہ ہونا چاہیے یا گھر والوں کو؟ در والے تو ایک ایک ہفتہ اپنے گھر کے اندر نہیں داخل ہو رہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کا اس طرح دفاع کر رہے ہیں، اور گھر والوں کے بارے میں آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں یہود کے راستے پر چلتے کہ ان کو فکر تھی تو چند کھجوروں کی فکر تھی، ان کو دنیا داری کے جذبات جو ہے وہ سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، ایسا ہرگز نہیں، یہ یہود کا سارا پھیلایا ہوا فتنہ ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ احادیث میں، اور پیاری صاحبزادی صاحبہ جیسا کہ مجھے آج بہت خوشی ہوئی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں اس روحانی مسرت اور خوشی کے، کہ حضور صاحبزادہ صاحب نے خطبہ پڑھا تو اب یہ نوجوانی کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ بڑی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرت علامہ قبلہ قاری حافظ صاحبزادہ محمد مبشر اقبال جمیل صاحب کو، حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ ولی الرحمن صاحب کو، کہ وہ آواز کے اندر وہ جو استاد صاحب قبلہ اپنے آخری عمر مبارک کے 10 سال جو تھے نا آخری اشرا، اس میں استاد صاحب قبلہ تو نہ کوئی آواز میں فرق، اور بالکل ایسے کہ جناب میں سائیڈ سے بیٹھا ہوا تھا، مجھے بالکل ان کی یہ سائیڈ بھی استادوں کا بالکل نقشہ جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے تھا، اور سماعت میں آواز آ رہی تو بالکل استاد صاحب قبلہ کی آواز، کچھ ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے بال کی نوک کے برابر بھی فرق نہیں محسوس ہو رہا، اور اتنی مدلل گفتگو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم برزخ میں اور مزار شریف میں ہمارے استادوں کی روح مقدسہ کو بھی بڑی راحت اور خوشی حاصل ہو رہی ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بستیوں پر عذاب بھیجا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا فرمائی تھی، وہ مقام خلیل ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام تو مقام حبیبی اور محبوبیت ہے۔ آپ کے بارے میں تو بخاری شریف میں ہے، ان اللہ لیسرع فی ہواک یا رسول اللہ، حضور آپ تو ابھی الفاظ میں بھی نہیں ارشاد فرماتے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا اور اللہ پاک بڑی سرعت اور جلدی سے آپ کے خیال کو ہی پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم چونکہ اس رات پھر قوم لوط کی بستیوں پر جو عذاب گیا، طبیعت مبارکہ پر گرانی تھی، اور اس گرانی اور غم و اندوہ کی حالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اگلے دن سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، اور بشرناہ بغلام علیم۔ قرآن پاک کا یہ مقام واضح فرماتا ہے کہ والدین جتنی بھی ٹینشن پریشانی غم میں ہو، اگر اللہ پاک ان کو علم والی اولاد عطا فرما دے تو ان کے لیے راحت ہی راحت، اور اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ استادوں کی کرامت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ استادوں کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ ادھر بھی حکمتیں بے شمار ہیں، مسئلہ پیش کیا گیا اور جو جواب آیا وہ جواب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی آیا ہے، اور جس کو کوئی 18 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جس میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نورانی خاندان عالی وقار کی تمام اہل علم ہستیاں بھی بیان فرما رہی ہیں، اور اصول کافی سمیت تمام اہل تشیع کتابوں کے اندر بھی صحیح اسناد کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان اور اہل بیت اطہار کا یہ مذہب موجود ہے، تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے ہی نہیں۔ فواتح الرحمود کے حوالے سے جو بات فرمائی گئی ہے تو بالکل حضرت صاحبزادہ صاحب نے ایسا تجزیہ فرمایا کہ آج اگر استاذ الکل حضرت علامہ سیدی ابو الوفا منظور احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں، استاذ الکل ملک التدریس علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت جیسی ہستیاں بھی ہوتی تو وہ اس نوجوان عالم دین کے فواتح الرحمود کی عبارت کا جو تجزیہ فرمایا کہ ایک ہے پیاری صاحبزادی صاحبہ کا
بہت ساری حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس امت پر احسان کرتے ہوئے اپنے نانا جان حضرت صدیق اکبر کے ذریعے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے اس دعوے کی تکذیب کے لیے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو ظاہر کروانا، کیونکہ اگر آپ حضرت صدیق سے رجوع نہ فرماتی تو حضرت صدیق کے دور میں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آپ یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان اتنے مصروف ہیں، اندرونی بیرونی معاملات ایسے ہو گئے، اگر میں آج توجہ نہیں کرتی میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کس طریقے سے امت تک پہنچے گا اور نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کا رد کس طرح ہوگا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت حقہ کے متعلق ہم اہل بیت اطہار کا نظریہ فوری طور پر کیسے سامنے آئے گا۔ بہرحال بہت ساری حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے رابطہ فرمایا اور جواب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان پیش فرمایا۔ تو فواتح الرحمود کی دوسری جلد میں جہاں یہ بحث موجود ہے اجماع کی اور اجتہاد کی، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی علیہ رحمت نے حضرت سیدہ صاحبہ کا مطالبہ اور سوال فرمانے کو خطائے اجتہادی سے نہیں تعبیر کیا ہے، اس پر تو انہوں نے گفتگو ہی نہیں فرمائی۔ انہوں نے آگے کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ ناراض ہوئی تھیں، حضرت صدیق اکبر سے کلام آپ نے ترک کر دیا تھا، اس پر اطلاق کیا ہے، لیکن سوال اور آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ کرنا ہی ان کی جب وہ مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں، تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ پھر عبارت بھی تو منطبق کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا منہج اس مسئلے میں کیا ہے؟ آج تک آپ کے اس سوال فرمانے کے اوپر ہمارے ائمہ دین نے کبھی بھی خطا کا اطلاق نہیں فرمایا ہے، اور وہاں آپ نے مجھے یاد دلایا فتوحات مکیہ کے مقام کو، تو ساتھ ہی آگے اس مقام کا نتیجہ میں نے اس رات بیان نہیں کیا تھا، وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا تھا وہاں، اور اب بھی شاید زیادہ وقت میں لے رہا ہوں، بس آخری گزارشات کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اکبر ہوں، حضرت امام شعرانی ہوں، ان تمام اکابر ہستیوں نے فرمایا کہ جو ہستیاں اس مقام کے اوپر فائز ہوتی ہیں ان سے نہ خطا فی العمل جس کو معصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے نہ وہ سرزد ہوتی ہے، اور نہ ہی خطا فی العلم جس کو اجتہادی خطا کہا جاتا ہے، ان ہستیوں سے اجتہادی خطا بھی سرزد نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہاں پھر حضرت شیخ اکبر مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان بیان فرماتے ہیں۔ شیخ اکبر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اسی مقام پر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہیں، آپ کے دائیں جانب سب سے پہلے حضور سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، درجہ بدرجہ اکابر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اور آخر پر حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جیسی مجتہد اور فقیہ ہستی جلوہ گر ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے مشورہ اور رائے طلب فرمائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں اپنی رائے عطا فرما دی۔ پھر دوسرے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اختلاف فرما دیا، پھر دوسری ہستی، تیسری ہستی، اس طرح وہ اختلاف حضرت صدیق کی رائے سے موافقت نہیں ہوئی، اور جب سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی باری آئی انہوں نے عرض کی حضور میری رائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا یا باللہ فی السماء ان یخطی ابو بکر فی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر انکار فرما دیا ہے کہ میرا صدیق اکبر زمین کے اوپر خطا فرمائے۔ تو حضرت شیخ اکبر اس حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو ہستیاں اس مقام کے اوپر فائز ہوا کرتی ہیں ان سے خطائے اجتہادی نہ خطا فی العمل، ان کے سامنے اس طرح انوار موجود ہوتی ہیں، تکوینی بھی اور تشریعی معاملات بھی اس طریقے سے سامنے ہوتے ہیں کہ ان کے معاملات جو ہے ان چیزوں سے بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام انہی اکابرین نے کیا بیان فرمایا؟ مقام صدیقیت کبریٰ، مقام قطبیت عظمیٰ، مقام قرب اور مقام تقرب۔ لہٰذا ان ساری کی ساری چیزوں کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ اور آخری بات کا آخری حصہ میں عرض کر دوں کہ جیسے حضرت علامہ اقبال نے پوری اپنی ایک تحریر سپرد قلم فرمائی کہ پس چے باید کرد اے اقوام مشرق، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آج جتنی ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے، ہماری نئی نسل پر، طلباء پر شاید کبھی پہلے نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ دنیا سمٹ چکی ہے، پاکستان کو ایک آماج گاہ فتنوں کی جان بوجھ کر بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ واحد فوجی قوت تو ہے پہلے، اب معاشی قوت بننے کے لیے چونکہ سی پیک کا معاملہ،
اور جس طریقے سے حدیث کریمہ کے مطابق اسرائیل اپنی ٹانگیں اور پاؤں پھیلا رہا ہے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی طرف، اب مجموعی طور پر جزیرہ نما عرب میں 4 ممالک عرب ہو گئے جو اسرائیل کو عملی طور پر تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہر طرح کے رابطے وہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ سوائے حرمین طیبین کے، یہ یہود نصارہ نے وہاں اپنے پاؤں پھیلانے، اور ادھر جو مشرق کی طرف محبوب علیہ السلام کی حدیث کریمہ ہے ان کے مطابق وہ دیکھیے بلاک بنتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ محتاج نہیں رہے گا، یہ باقی دنیا پاکستان کی محتاج ہے اللہ پاک کی۔ چائنا کو اپنی ضرورت ہے، رشیا کو اپنی ضرورت ہے، اب یہ افغانستان، ایران، اس خطے کے ممالک شامل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ راہداری اور یہ گیم چینجر ہے۔ اور جیسے ولی کامل حضرت ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب علیہ رحمت نے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قضاء و قدر کے فیصلے بالکل ظاہر ہو گئے اور لوح محفوظ پہ جلوہ گر ہے یہ بات کہ ان قریب پاکستان اس مقام پہ آنے والا ہے کہ دنیا کی ہاں پاکستان کی ہاں میں ہوگی، دنیا کی نہ پاکستان کی نہ میں ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو تو میری قبر پر آ کر لات مار دینا، آپ نے ارشاد فرمایا۔ پوری صحت کے ساتھ آپ کا یہ فرمان ثابت ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ یہی چاہتی ہیں جتنی خلاف پاکستان، خلاف اسلام قوتیں، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وہ مختلف قسم کے سیاسی طور پر کتنا ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے اور زوال کی انتہا ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ ایک بندہ دوسرے پر کسی بات میں بھی اعتماد کرنے پر تیار نہیں، اتنی پریشانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ آپ سیاست کے شعبے کو لیں، آپ جس شعبے کو بھی لیں، ہم لوگ عموماً طالب علم سفر میں ہوتے ہیں، گھر میں نہیں ہو سکتا معاملہ، جلدی جلدی کسی جگہ رکے، ہوٹل ہے وہاں جی چائے بھی پی لیں گے، 2 فرض بھی پڑھ لیں گے، ساتھ ہی وقت بچاتے ہوئے چلو ہمارے بوٹ بھی پالش ہو جائیں گے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، انتظامات انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور ان کو منت کر کے کہتے ہیں بابا جی آپ 10 روپے 20 روپے زیادہ لے لیں، لیکن اس پالش میں آپ نے رنگ نہیں ملانا کیونکہ بعد میں پانچے سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم نے نماز بھی پڑھنی اور اس کے ساتھ سٹیج پر جا کر محبوب کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے باوجود بھی پھر جب توجہ کرتے ہیں تو وہ پانچوں پر رنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ پیسے بھی 20 روپے زیادہ دے دیے، منت بھی کی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے واسطے بھی دیے، پھر بھی انہوں نے پالش خالص جو کیوی پالش ہے یا فلاں فلاں وہ نہیں استعمال کی، اس میں رنگ انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ایک 10 روپے 20 روپے کے معاملے میں جو ہمارے معاشرے میں، آپ کسی ڈاکٹر حضرات مسیحا ہیں قوم کے، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے بیٹے کو لے کر یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں گیا، وہ کہتے تھے کہ صبح 8 بجے ڈاکٹر آئے گا کیونکہ آج اتوار ہے، لیکن آپ 50,000 روپیہ پہلے ایڈمیشن فیس دیتے ہیں، بچے کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، ابتدائی فرسٹ ایڈ طبی امداد دیں گے، لیکن چیک اپ بڑے ڈاکٹر صاحب جو اسپیشلسٹ ہیں جن کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہ 8 بجے چیک کریں گے، اور ہم گئے تھے کہیں شام 7 بجے، 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ کا ٹائم ابھی رکھا ہوا تھا، 12 گھنٹوں سے بھی زیادہ کا ٹائم تھا، لیکن وہ کہتے پہلے جی فیس۔ ہم نے کہا بچے کو تو کم از کم کمرے میں داخل، کوئی ابتدائی جو آپ کا ڈاکٹر موجود ہے، جونیئر ڈاکٹر ہی، وہ آ کر چیک تو کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، محبوب کے ذکر کرنے استادوں کا فیض و برکت ہے، حضور پیر سیال کی نگاہ ہے۔ اچانک ایک بندہ آیا اور اس نے کہا سیالوی صاحب یہ مسئلہ، انہوں نے فوری طور پر رابطہ کیا، ایک ستی صاحب ہیں، اور ادھر فوری طور پر CMH میں میرا بچہ داخل ہو گیا، اور 11 دن وہاں رات دن داخل رہا۔ میں حیران تھا کہ یار یہ تو علماء کے خلاف ان کی زبانیں نہیں رکتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جنہوں نے ہاسپٹل اوپر تو خدمت خلق کا معاملہ تھا، اور جب تک 50,000 غریب آدمی نہ دے اس کا مریض ہی ایڈمٹ نہیں کرتے۔ اور آپ صرف ڈاکٹری کا شعبہ نہیں، آپ جس شعبے کو لے لیں اس وقت ایک لوٹ مار کا بازار، کوئی ایک شعبہ تو آپ بتا دیں، ہاں جی یہ زوال کی انتہا ہے۔ لیکن جب آپ طلباء کو دیکھا جاتا ہے نا جی تو پھر ہمارے حوصلے بلند ہونے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے محافظ موجود ہیں، اداروں میں تعلیم پا رہے ہیں، ایک مقصد ہے۔ آج سکولوں والے اساتذہ کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، لیکن دینی مدرسے کے اندر آج بھی استاذ کے ہاتھ چومے جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ جتنا اس وقت باقی معاشرے کے لوگ کھا پی رہے ہیں، یہ جھوٹی عزتیں بنائے بیٹھے ہیں، یہ سب آپ مصطفیٰ علیہ السلام کے مہمانوں اور طلباء دین کی برکت ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے جذبے کو سلامت رکھے۔ ٹوٹی پھوٹی باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، وہ چیزیں جو ایک انتشار کا باعث ہے ہم نے اس سے بچنا ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت کا اتحاد۔ یہ باقی ساری چیزیں معاشرے کی ٹھیک ہو جائیں گی جب ہم ایک سمت کا تعین کر کے پورے اتحاد اتفاق کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ پاک جن ہستیوں کی بلندی درجات کی دعا کے لیے یہ محفل اقدس آپ نے منعقد کی، طلباء کا عظیم جذبہ، اور ہمیں عملی طور پر خوشی ہے، اور ہمارے اساتذہ اور آپ کے اساتذہ کرام کے لیے دل سے دعا گو ہیں کہ آپ حضرات اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کی اتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے،
اور اپنے اکابر کے ساتھ آپ کو ایک رابطہ روحانی ہے کہ آپ یہ سارے کا سارا سلسلہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے خرچہ خراجات کر کے آپ لوگوں نے یہ کیا. اللہ پاک ان تمام اکابر ہستیوں کے فیوز و برکات آپ سب کو عطا فرمائے. ٹائم بہت لے لیا, بڑی معذرت. السلام علیکم.